ناظرین، ڈائلاگ پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کیا ایران کی انٹیلیجنس کی یہ ناکامی نہیں ہے کہ اتنی ایک کارروائی ہوتی ہے؟ کبھی ذکر آتا ہے کہ 200 طیارے آئے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ایران کے اندر سے یہ ڈرونز ہم نے استعمال کیے ہیں۔ اصل صورتحال کیا ہے اور اس میں انٹیلیجنس کی ناکامی کو آپ کس حد تک دیکھتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے گا جی۔ میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ اس کے متعلق تو پہلے سے یہ اندیشہ تھا اور خبر بھی تھی جی، تو اسرائیل کسی وقت بھی ایران پر اٹیک کر سکتا ہے، اور ویسے بھی جو مدبر ہوتے ہیں، اسٹیٹس مین ہوتے ہیں، اور پورے جن کی بین الاقوامی اس پر نظر ہوتی ہے کہ جب لیبیا کے ساتھ کیا ہوا، عراق کے ساتھ کیا ہوا، پھر سیریا میں کیا ہوا، تو اس کے بعد سب سے بڑا پوٹینشیل تھریٹ کون سا رہ گیا؟ وہ ایران رہ گیا ان کے لیے جی، تو وہ تو ان کو یہ اس کی تیاری، کیونکہ یہ اس کی سب کی آپ کو ہر وقت تیار ہو، اور خاص کر جب آپ خود بھی اعلان کر رہے ہیں کہ میں اسرائیل کو نہیں مانتا، میں اسرائیل کو ختم کروں گا، ایران بھی یہ کہہ رہا ہے بالکل، جی جی، اور اس کی بالکل واضح پالیسی تھی۔ تو جب آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور ان کو بھی یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا تھریٹ اس وقت ایران ان کے لیے ہے، تو وہ تیاری، تو میرے خیال میں ان کو یہ تو اندازہ تھا کہ اٹیک کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو میں یہ کہوں گا جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جی جی، جو ٹیکنالوجی ہے، وہ اسرائیل کے مقابلے میں وہ اتنی مؤثر نہیں تھی اور نہ ہے کہ اس کا وہ مقابلہ کر سکتی، تو وہ ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو پینیٹریٹ کر گیا ہے۔ ہاں، البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے پہلے جو ان کے جرنیل کو مارا گیا تھا اس میں بھی ایران کے اندر سے ان کو اطلاعات ملی تھی، تو ایک تو ہیومن انٹیلیجنس ان کا بہت زبردست ہے، ان کے گھر کے اندر بھی خرابی ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو ٹیکنالوجی اس کا جب ملاپ ہوتا ہے تو اس میں ان کو پھر برتری حاصل ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اسرائیل کے اس حملے کے پیچھے امریکہ کی منظوری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب تو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ملی بھگت سے ہو رہی ہیں تو کیا ایران تنہا اب امریکہ اور اسرائیل کا مل کے مقابلہ کر سکے گا؟ اور کیا ایران کو آپ عالمی سطح پر کوئی بہت بڑی عملی سپورٹ آپ کو ملتی نظر آتی ہے؟ جہاں تک ایران کا بین الاقوامی سطح پہ تو صرف یہ دیکھیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بیان جاری کر دیا ہے جی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کو جنگ سے اجتناب کرنا چاہیے، اس کے شعلے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن جہاں تک باقی عملی سیاست کی بات ہے تو اس وقت تو مجھے ایران تنہا نظر آ رہا ہے۔ جی، اس کی بعض صرف رسمی لحاظ سے تو اس کے حق میں بیانات بھی آتے رہیں گے، مختلف ممالک دیں گے، لیکن جہاں تک اسرائیل کے ساتھ جنگ کی بات ہے اور مقابلے کی بات ہے تو اس میں اس کو یہ تنہائی ہے اس وقت، تو یہ صورتحال تو کیونکہ اس کے سب سے جو بڑے قوت تھی، اس کے جو بازو تھے، وہ سیریا تھا، جی بالکل، اس کو بھی بے دست و پا کر دیا گیا، وہاں پر ایک نئی جو صورتحال حزب اللہ بھی تھی، تو اس حساب سے جو ہے پھر اسی طرح لبنان میں ان کو غیر مؤثر کر دیا گیا ہے، عراق میں غیر مؤثر کر دیا گیا ہے، تو یہ اس طرح سے اس وقت مجھے نظر آتا ہے کہ تنہا ہے۔